بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سورۃ مائدہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا موضوع ہم جانتے ہیں کہ امت پر اتمام نعمت اور اس کے ساتھ اللہ پروردگار عالم کے ساتھ آخری عہد و پیمان کا یہ بیان ہے۔ ابھی تک ہم نے 19 آیات تک اس کا ترجمہ اور تفسیر کی تھی۔ اب ہم انشاءاللہ آج شروع کرتے ہیں 20 نمبر آیت سے۔ تھوڑا سا مضمون ہم پیچھے دیکھ لیں کہ کیا چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون کون سی چیزیں حلال اور حرام کے حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن دی۔ اب یہود کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، ان کے متعلق بیان جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو 20 نمبر آیت سے بیان ہوا ہے۔ اس میں یہود کی ابتدائی تاریخ کے ایک اہم واقعے کی یہاں پر یاد دہانی کروائی گئی ہے، جس میں ایک طرف تو یہ حقیقت روشنی میں آتی ہے کہ یہ قوم ابتدا سے ہی خدا کے عہد اور اس کے حقوق اور فرائض کے معاملے میں نہایت نکمی، نہایت بودی تھی، اور دوسری طرف یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ابتدا ہی سے اس کی بدعہدیوں اور ان کی نالائکیوں کی بنا پر اس کو ہمیشہ عبرتناک طریقے سے سزا بھی دی، لیکن اس کے باوجود اب تک یہی خواب دیکھتے رہے کہ یہ خدا کی محبوب، لاڈلی اور چہیتی امت ہے، چہیتے لوگ ہیں یہ، تو اس وجہ سے آخرت کے عذاب جو ہے اس سے یہ محفوظ رہیں گے۔ یہ ان کا ایک ذوم باطن تھا، یہ ایک ایسی بات تھی جس کو یہ بڑے خشوع و خضوع سے اس وقت کے زمانے میں بیان بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم چنی ہوئی چہیتی قوم ہیں۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی اصلیت کو بیان کیا ہے، یاد دہانی کرا کے واقعے کی، جس سے اگر وہ آئینہ سامنے رکھ کے اپنے آپ کو دیکھ لیتے تو وہ نصیحت پکڑتے۔ لیکن چونکہ یہ قوم ایسی قوم تھی جو کہ ہر مرتبہ جب اللہ نے ان پہ کرم کیا، یہ ہر مرتبہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے کوئی نہ کوئی سرکشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے باوجود اس سے آگے محروم ہی رہی، یعنی وہ اس سے مستفید ہونے کے باوجود اس کے شکر ادا کرنے کی کیفیت میں نہیں آ سکے۔ تو یہاں پر اس ایک خاص واقعے کی یاد دہانی ہے جہاں سے ہم آیت نمبر 20 میں شروع کریں گے آج۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنے جرائم کی پاداش سے ڈرو اہل کتاب، یعنی اب تنبیہ کی جا رہی ہے ان کو کہ تمہارے جرائم کی ایک لامحدود لسٹ ہے، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے جرائم کے حوالے سے متنبہ ہو اور ڈرو اس اللہ سے جس کے بارے میں تم بڑے بڑے کلیم کر رہے ہو، جس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے۔ فرمایا، اور یاد کرو وہ واقعہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو کہ اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ ٹھہرایا۔ پچھلی دفعہ اس پہ ایک سوال بھی کیا گیا تھا کہ یہ تم میں سے نبی ٹھہرائے اور تمہیں بادشاہ ٹھہرایا، اس کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ بادشاہی کا جو منصب ہوتا ہے نا، وہ تو اجتماعی منصب ہے جو پوری قوم کو دیا جاتا ہے، یعنی جب ایک بادشاہ چنا جاتا ہے تو اس کی قوم پوری کی پوری اس بادشاہی میں اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے، لیکن گنجائش نہیں ہوتی، یعنی چنا تو پوری قوم کو ہی جاتا ہے، لیکن اس میں مطلق الانانیت اور استبدادیت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن جو نبیوں کا معاملہ ہے وہ ایک خاص مرتبہ ہے، جسے اللہ چنتا ہے اسی کو چنتا ہے۔
یعنی بادشاہی کے منصب کے لیے جب ایک بادشاہ چنا جاتا ہے تو اس میں پوری قوم شامل ہوتی ہے. جب انبیاء میں سے انبیاء کے لیے کسی نبی کو نبوت کے منصب پہ چنا جاتا ہے تو وہ صرف اسی کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کے لیے الفاظ بھی اس طرح سے استعمال کیے گئے ہیں، یعنی انبیاء کے حوالے سے کہا کہ تم میں سے انبیاء بنائے، جبکہ جو بادشاہی ہے اس کے لیے کہا کہ تم کو بادشاہ بنایا، یعنی پوری قوم کو بنایا گیا. تو یہ تھی بات جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم پہ اپنی نعمت کی تھی، یعنی تمہیں نعمت کے لیے چنا، اور میں نے تم میں سے نبی بھی پیدا کیے، اور تمہیں بادشاہی کے منصب پہ بھی سرفراز کیا. لیکن کہا اور تمہیں وہ کچھ دے دیا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. یعنی انبیاء بھی تم میں سے پے در پہ آئے، اور تمہیں بادشاہی بھی نوازی گئی، اور کمال کے یہ دونوں مرتبے تھے جو تمہارے اندر موجود تھے. اور تمہیں اس میں اس طریقے سے تمہیں وہ چیزیں دی گئیں جو کہ دنیا والے جو ہیں ان میں سے کسی کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کی یاد دہانی کروا رہے ہیں. یہ جو بات کہی ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو شہادت علی الناس اور دنیا کی امامت کا وہ منصب ہے جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو بالکل اسی طرح منتخب کیا گیا جس طرح اللہ تعالیٰ بنی آدم میں سے بعض ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتے ہیں. تو ان کو پورے کے پورے جو یہ بنی اسماعیل ہیں ان کو شہادت کے منصب پہ پورے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو سب کو چنا گیا. تو اس میں سے جو پہلی دفعہ چنے گئے امامت کے منصب کے لیے اور جن کو نبوت اور رسالت دی گئی وہ بنی اسرائیل تھے. تو یہ ایک بڑی بات تھی، یہ ایک بڑا کرم تھا اللہ کا، یہ ایک بڑی عنایت تھی اللہ کی جس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا. تو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس کے لیے اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ الٹے نہ پھیرو ورنہ نامراد ہو جاؤ گے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا. اور کہاں پہ داخل ہو جاؤ؟ کنعان اور فلسطین کا وہ علاقہ جس میں اب اس وقت دنیا کی سب سے اذیتناک جنگ جاری ہے، وہ علاقہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مقدس کیا تھا. یہ ہم دیکھتے ہیں اس میں جو فٹ نوٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یہ فیصلہ کیا اللہ نے کہ اس مقدس سرزمین کو تمہارے لیے چنا گیا ہے اور تم اس پہ داخل ہو جاؤ، اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. جاوید صاحب نے اس میں نوٹ میں اس کی تفصیل کچھ اس طرح لکھی ہے کہ اس سے فلسطین کا علاقہ مراد ہے. اس کو مقدس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ذریت ابراہیم میں سے جس طرح بنی اسماعیل کی دعوت کے لیے سرزمین عرب کا انتخاب کیا گیا، یعنی وہاں پر جو قبلہ اول ہے یعنی خانہ کعبہ، اس کا انتخاب کیا گیا، اسی طرح بنی اسحاق کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کا انتخاب فرمایا اور اس کو یہ تقدس بخشا کہ لوگ علم اور عمل کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اس سرزمین کی طرف رجوع کریں. یعنی بیت المقدس جہاں پہ بنایا گیا، یعنی فلسطین کا علاقہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدس بخشا. اور چنانچہ اسی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر مسجد تعمیر ہوئی جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے. اس کی طرف کہا گیا کہ میری قوم کے لوگوں، اس کے لیے اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پر الٹے نہ پھرو ورنہ نامراد ہو جاؤ گے. یعنی جو کہا گیا نا جو حکم دیا گیا ہے کہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، وہاں داخل ہو جاؤ.
وہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ نامراد ہو جاؤ گے۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی جو کم ہمتی، پستی، کم مائگی جس طریقے کے وہ ہو چکے تھے، اپنی بہت سارے ایسی باتیں جو کہ خدا کی طرف سے ان کے لیے خصوصی طور پہ کی گئی تھیں، ان کی ناشکری کرتے ہوئے جو وہ بن چکے تھے، اس کے نتیجے میں یہ حکم جو تھا اس کو انہوں نے کس طرح سے پھر پس پش ڈالا۔ تو اس کے سلسلے میں نیچے فٹ نوٹ میں جاوید صاحب لکھتے ہیں، جو میں یہاں پہ شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ تقریر اس موقع پہ کی جب انہوں نے دشت فاران، یہ مصر کا علاقہ ہے، میں بنی اسرائیل کو فلسطین پر حملے کی ہدایت فرمائی۔ یہ حملہ اس لیے ضروری تھا کہ فلسطین کے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی میراث کا علاقہ قرار دے کر انہیں حکم دیا تھا کہ اس علاقے کو اپنی دعوت کا مرکز بناؤ۔ نبیوں کی قیادت میں جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ چونکہ براہ راست اللہ کی حکومت ہوتی ہے، اس لیے اس کو جس طرح اتمام حجت کے بعد لوگوں کی جزا اور سزا کا حق حاصل ہوتا ہے، اس طرح یہ حق بھی آپ سے آپ حاصل ہو جاتا ہے کہ جس علاقے سے چاہے لوگوں کی حکومت ختم کر کے اس میں اپنی حکومت قائم کر دے۔ یعنی یہ ویسے تو ساری زمین اللہ کی ہے، سب کچھ یہ جو ہے اللہ کا ہے، لیکن جب رسول نبی آپ کے درمیان موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے روبہ عمل ہوتے ہیں جو کہ خاص نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کسی ایک علاقے کو مختص کر دیتے ہیں اپنے لیے، تو وہ علاقہ جو ہے پھر وہ اس رسول اور نبی کے ماننے والوں کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے۔ تو بیت المقدس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جب مصر سے نکلے فرعونیوں سے نجات حاصل کی، تو جب یہ وہاں تک پہنچے جہاں پہ کہ انہوں نے فلسطین کے علاقے میں داخل ہونا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ احکامات دیے، لیکن انہوں نے کیا کیا یہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں صرف یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو بات بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس علاقے میں داخل ہو جاؤ اور اس پہ اپنا ان کے اوپر جو بھی لوگ وہاں رہتے ہیں ان پہ حملہ کر دو، تو اس سے یہ بات آج کے لوگوں پہ منطبق نہیں ہو سکتی۔ اس وقت رسول ان کے درمیان موجود تھا، رسول ڈائریکٹ احکامات پا رہا تھا اللہ سے، اور اللہ کی طرف سے یہ بات واضح کی جا رہی تھی، لہٰذا یہ ایک خاص معاملہ تھا جس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا اس کا عام انسانوں سے تعلق نہیں ہے، ان کی حکومت کو یہ حق نہ حاصل ہے اور نہ کسی طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر اگرچہ یہاں بالاجمال نقل ہوئی، مختصر طور پہ یہ بات بیان کر دی، لیکن غور کیجئے تو اس میں وہ تمام پہلو موجود ہیں جو اس موقع پر حوصلہ دینے اور پست حوصلگی کے برے انجام سے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے ضروری تھے۔ یہ ساری باتیں اس میں موجود تھیں۔ تو اسی میں امام امین احسن اصلاحی صاحب کا بھی ایک فٹ نوٹ ہے جو اس میں شامل کیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ان افضال اور عنایت کا حوالہ دیا جو مصر سے خروج کے وقت سے لے کر اب تک برابر سائے کی طرح بنی اسرائیل کے ساتھ رہے۔ بہت ساری ایسی کمال ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عنایات کی، جیسے وہ نکلے تو ان پہ بدلیوں کا سایہ تھا مسلسل، پھر ان پہ منو سلوہ اترا، پھر 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹے، پھر ان کو تورات دی گئی تھی، تو کوہ طور اٹھا کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں تھیں کہ اگر ان سے وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو یہ کمال کی نصیحت کی باتیں تھیں، لیکن وہ ایک ناشکری قوم تھی۔ وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان ساری باتوں کو اپنا استحقاق سمجھ لیا، جیسے وہ اس وقت بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم تو خدا کی چہیتی قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنی عنایات کی ہوئی ہیں، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ہم جنت جو ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بات یاد کرا رہے ہیں، اور یہ بات یہاں پہ امین حسین اصلاحی صاحب نے لکھی ہے کہ ان
قطعی اور حتمی وعدوں کا حوالہ دیا جو سلسلہ نبوت کے اجرا اور بنی اسرائیل کو ایک عظیم حکمران قوم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ اس میراث کا حوالہ دیا جو ایک شاداب اور زرخیز علاقے کی شکل میں ان کو ملنے والی تھی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دیا تھا۔ ان تمام باتوں اور یقین دہانیوں کے ساتھ ان کو ارض مقدس پر حملے کی دعوت دی، اور ساتھ ہی بزدلی اور پست حوصلگی کے انجام بد سے بھی انہیں آگاہ کر دیا کہ قدم پیچھے ہٹایا تو بالکل نامراد ہو جاؤ گے۔ پیچھے مصر کی غلامی اور آگے کے لیے ہمت کی تو صحرا گردی سے جس میں مر کھپ کے فنا ہو جاؤ گے اگر تم نے اس کام کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے وہ نہیں کرو گے۔ تو یہ بات یہاں پہ کہی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس کے لیے اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پر الٹے نہ پھرو ورنہ نامراد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا۔ اب جب حضرت موسیٰ نے ان کو انکریج کیا اس کام کے لیے اور کہا کہ تم اپنی گزشتہ تاریخ بھی یاد کر لو، کیا کچھ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا ہے، اور ہر معاملے میں اللہ نے تمہیں ہر لحاظ سے سرفراز ہی کیا ہے، تو پھر اب تم کیا کرو کہ تم کھڑے ہو جو اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں اس کے مطابق بیہیو کرتے ہوئے خدا کی جو ارض مقدس جس کو مقرر کیا اللہ نے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور جنگ کرو۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، موسیٰ اس میں بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم یقیناً داخل ہو جائیں گے۔ یہ ان کی کم حوصلگی اور کتنی کم ہمتی کی انتہا ہے کہ رسول درمیان میں ہے، خدا کی طرف سے حکم آ رہا ہے اور وعدہ ہے کہ تم ایسی سرزمین جو کمال سرزمین ہے تمہیں اس کا وارث بنایا جا رہا ہے، تم نے اس میں داخل ہونا ہے، تمہارا وہاں پر خدا کا گھر ہے، بیت المقدس جو مسجد ہے وہ وہاں پہ تمہارے لیے بہت ایک حرمت کی چیز ہے، بڑی کمال وہ جگہ ہے۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس کا جواب کیا دے رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو اس میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں تو بہت اسٹرانگ لوگ رہتے ہیں، وہ بہت طاقتور ہیں، اور ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ انہیں پتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ کھڑا ہو جائے پھر اس کے ساتھ باقی ساری دنیا کی طاقت کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ ان کے ساتھ کھڑا تھا، اور انہوں نے کیا معاملہ کیا؟ ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں لڑیں گے، جب تک وہ وہاں ہیں ہم وہاں نہیں جائیں گے، اگر وہ وہاں سے چلے گئے تو پھر ہم داخل ہوں گے۔ اور نیچے فٹ نوٹ میں اس کو بیان کیا ہے، بائبل کی کتاب گنتی میں 13 اور 14 کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ باتیں اس وقت کہیں جب 12 سرداروں کی اس جماعت نے اپنی رپورٹ آ کر پیش کی جو موسیٰ علیہ السلام نے حملے سے پہلے علاقے کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجی تھی۔ بائبل میں اس رپورٹ کی اس طرح سے نقل کی گئی ہے، فرمایا وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے۔ وہ جتنے آدمی ہم نے وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قداور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ہم ان کی نگاہ میں تھے۔ یعنی وہ اتنے مروب ہو گئے، ان کو وہ وہاں سے ہو کے آئے جو سرداران تھے۔ جب آپ کسی پرانے زمانے میں کسی جگہ پہ حملہ کرتے تھے تو پہلے جہاں پہ آپ نے حملہ کرنا ہوتا تھا اس جگہ پہ اپنے لوگوں کو بھیج کے وہاں کی رپورٹ لی جاتی تھی نا۔ تو یہاں کے 12 سرداروں کو بھیجا گیا کہ وہ جا کے پتہ کر کے آئے، اور رپورٹ نے تو انہوں نے جو یہ رپورٹ دی اس کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے اندر خدا سے تعلق اور اپنے اندر کا جو انسان کمزور ہے اس میں بالکل ہم آہنگی نہیں تھی۔ ان کو
ان کا خدا سے تعلق ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھ جاتے کہ وہ جتنے مرضی اسٹرانگ ہیں، وہ جیسے بھی ہیں، ہمارے ساتھ تو خدا کھڑا ہے۔ اگر ان کے اندر یہ بات راسخ ہوتی اور وہ اتنے پکے ہوتے اپنی بات پہ، تو وہ کبھی ایسے آ کے نہ کہتے۔ وہ اپنی بات میں پکے نہیں تھے، خدا سے ان کا تعلق مضبوط نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ڈر گئے۔ وہ بالکل اپنے اندر ان کا حوصلہ جو ہو سکتا ہے کہ انسان کا خدا کی معرفت میں، وہ اس کو بالکل نہیں سمجھے۔ تو پھر فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم یقیناً داخل ہو جائیں گے۔ تو ان ڈرنے والوں میں 2 شخص البتہ ایسے تھے جن پر خدا کی عنایت تھی۔ یعنی یہ سارے کے سارے جو تھے یہ ڈرے بیٹھے تھے، یہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ حالانکہ پوری جماعت تھی ان کی، پورے ایک پورا قبیلہ اٹھ کے جو ہے وہ چل رہا تھا، اور ان کے درمیان رسول موجود تھا اور وہ خدا کی بات ان تک پہنچا رہا تھا۔ لیکن چونکہ وہ ایک ناشکری قوم تھے جو خدا کا حق ادا نہیں کر رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے اندر حوصلہ جو ہے وہ پست سے پست ہو گیا۔ تو خدا کی بات جو ان کے سامنے تھی اس کو بھی وہ اپریشیٹ نہیں کر سکے، اور وہ ان سے مروب اور اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے کہا ہم نے نہیں لڑنا، ہم اس سے ان کے ساتھ کسی طرح سے بھی لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے نہیں جائیں گے۔ تو پھر اس نے بتایا کہ 2 لوگ ان میں ایسے تھے البتہ، یعنی پوری قوم کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلی تھی، اس پوری قوم میں سے صرف 2 لوگ تھے جو خدا کے کرم سے اس جگہ پہ کھڑے تھے جہاں پہ کہ انسان کو خدا کی معرفت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ یعنی جس کا خدا سے تعلق ہے اس کو جہاں کھڑا ہونا چاہیے، وہ صرف 2 لوگ تھے ان کی قوم میں جو اس میں کھڑے تھے۔ بتایا انہوں نے یہ 2 لوگ کون تھے؟ اس میں یہ یوشع اور کالب، یہ 2 لوگ ہیں جو اس مہم کے ارکان تھے، جو فلسطین کے حالات معلوم کرنے گئے تھے، اور وہ ان کا صرف ارادہ جو ہے وہ آگے انہوں نے بیان کر دیا کہ ہم تو ضرور اس کے لیے آگے بڑھیں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق بہیو کریں گے۔ یعنی ان پہ اللہ کا کرم تھا، اور ان کی حالت ایسی پست نہیں تھی جیسی کہ اس پوری قوم کی حالت ہو چکی تھی۔ تو فرمایا کہ ان ڈرنے والوں میں سے 2 شخص البتہ ایسے تھے جن پر خدا کی عنایت تھی۔ انہوں نے کہا تم اس شہر کے لوگوں پر چڑھائی کر کے اس کے دروازے میں گھس جاؤ۔ یعنی یہ مشورہ دے رہے ہیں یہ دونوں اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے ساتھ معرفت میں بندے ہوں گے یقیناً، اور ان کو اللہ کا شعور تھا، اور باوجود اس کے کہ انہوں نے بھی ان اسٹرانگ لوگوں کو، اونچے اونچے قداور لوگوں کو دیکھا تھا، اور وہ بھی اسی طرح دیکھ کے وہاں کے سارے معاملات آئے تھے، لیکن ان کو خدا پہ بھروسہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس شہر کے لوگوں پر چڑھائی کر کے اس کے دروازے میں گھس جاؤ، بس داخل ہو جاؤ اندر۔ جب تم گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھ کرو اگر تم اس کے ماننے والے ہو۔ کتنی پیاری بات کی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، آ گیا ہے، اللہ کا حکم جو ہے اس کو مانو۔ تمہارے لیے کامیابی اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، لیکن اللہ جو بھی وعدے کرتے ہیں نا، وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی ہمت اور حوصلے کے آپ کے اوپر پوٹلیوں کی صورت میں رحمتیں پھینک دی جاتی ہیں۔ نہیں، نصرت اگر چاہتے ہیں آپ، فتح اگر چاہتے ہیں آپ، اگر کسی معاملے میں خدا کے سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کی مدد آپ چاہتے ہیں، تو پھر کچھ بنیادی باتیں ہیں جس کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ وہ بنیادی باتیں کیا ہیں؟ وہ بنیادی باتیں یہ ہیں کہ پہلا سٹیپ آپ نے لینا ہے، خدا سے مدد آپ نے طلب کرنی ہے، خدا نے جو رولز آپ کو بتائے ہیں ان رولز کے مطابق آپ نے بیہیو کرنا ہے۔ تو یہ وہ نہیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے، جو 2 نیک لوگ ان کے درمیان موجود تھے، انہوں نے یہ توجہ دلائی کہ اللہ کی نصرت آ جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی، ہم نے پہلا سٹیپ اٹھانا ہے، اور پہلا سٹیپ ہمارا کیا ہوگا کہ ہم داخل ہو جائیں، ہم ان لوگوں کے اوپر چڑھائی کے لیے جو شہر کا دروازہ ہے، فصیل ہے، اس میں سے اندر داخل ہو جائیں۔ انہوں نے یہ کہا
تو ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ اللہ کی نصرت آ جائے گی، اس کی فتح ہماری شامل حال ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے، تو اس کے اندر پہلے ہمیں داخل ہونا پڑے گا۔ یہ انہوں نے مشورہ دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم اس کے ماننے والے ہو۔ یہ اصل میں ایک خلاصہ ہے اس تقریر کا جو یوشع اور کالب نے اس موقع پر کی جب پوری قوم ہمت ہار چکی تھی۔ بائبل میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ اور نون کا بیٹا یشو اور یفنا کا بیٹا کالب، جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر ہم خدا اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک ہے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر سے جاتی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ یہ بائبل میں بھی ان کی بات جو ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ وہ جگہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ بہت اسٹرانگ لوگ تھے، اونچے اونچے قداور لوگ تھے، لیکن وہاں وہ علاقہ جہاں پر دودھ اور شہد جو ہے اس کی فراوانی تھی، یعنی وہ ایک انتہائی با وسائل علاقہ تھا، اور ایک چنندہ جو جگہ ہو سکتی ہے وہ ویسی وہاں پہ تھی، لیکن یہ اس جگہ کو تو چاہتے تھے کہ وہ مل جائے، لیکن اس کے لیے جو ایفرٹ کرنی اللہ تعالیٰ نے کہی تھی اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ تو پھر کہا کہ بائبل نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا، اور استاد امین احسن اصلاحی نے اس تقریر پر تبصرہ فرمایا ہے، اور کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ اس میں شبہ نہیں کہ جب پوری قوم اس طرح ہمت ہار بیٹھے جس طرح بنی اسرائیل ہار بیٹھے تھے، تو بہادر سے بہادر آدمی کے اعصاب بھی جواب دے جاتے ہیں۔ بڑا ہی باوفا اور صداقت شعار ہوتا ہے وہ مرد حق جو ایسے نازک موقع پر بھی اپنی وفاداری اور صداقت شعاری نبھا لے۔ یعنی یہ دو کمال لوگ تھے۔ یوشع اور کالب کے کردار کا یہی پہلو ہے جس کے سبب سے عہد اور میثاق کی سورہ میں قرآن نے ان کا ذکر کر کے ان کو زندہ جاوید کر دیا ہے، تاکہ جو لوگ خدا کی راہ پر چلنے کا ارادہ کرے وہ ان کی اس مثالی کردار سے یہ سبق لیں کہ جب سب سو جائیں تو جاگنے والے کس طرح جاگتے ہیں، اور جب سب مر جائیں تو زندہ رہنے والے کس طرح زندہ رہتے ہیں۔ قرآن نے یہاں بزدلوں کے اندر کے بہادروں اور مردوں کے اندر کے زندوں کو اس طرح نمایاں کیا ہے، اس لیے نمایاں کیا ہے کہ بہادروں کے اندر بہادر اور زندوں کے اندر زندہ تو بہت نظر آ جائیں گے، لیکن وہ زندگی بخش ہستیاں بہت کم ہیں جو مردوں کو زندگی بخشتی ہیں، اگرچہ اسی راہ میں انہیں خود اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ یہ وہ باکمال ہستیاں ہیں جن کا ذکر اس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے امین احسن اصلاحی صاحب نے۔ یہ ایک ٹریبیوٹ ہے ان کمال ہستیوں کے لیے۔ تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ موسیٰ جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کی طرف سے آخری جواب تھا، کوئی چیز ہم مس تو نہیں کر گئے، لیکن انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی طرف سے نا آخری جواب تھا۔ بائبل میں یہ جواب ان لفظوں میں نقل نہیں ہوا، مگر بنی اسرائیل کے گروہ جو بنی اسرائیل کا گریہ و ماتم کا ذکر جس طریقے سے ہوا ہے اس سے واضح ہے کہ یوشع اور کالب کی اس یقین دہانی کے باوجود کے جواب میں ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا نا کہ ہمارے ساتھ خداوند ہے سو ان کا خوف نہ کرو، انہوں نے یقیناً وہی بات کہی ہوگی جو قرآن نے یہاں بیان کر دی ہے کہ جاؤ، جب تک وہ وہاں موجود ہے ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی،
یہ ان کی حالت تھی، یہ ان کی پستی کا عالم تھا کہ خدا بات کر رہا ہے، رسول درمیان میں موجود ہے، درمیان میں وہ لوگ جو ساتھ گئے ہیں ان کے، وہاں سب کچھ دیکھ کے آئے ہیں، وہ ان کو ہمت اور ڈھارس دلا رہے ہیں، اور پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی انتہا کی پستی ہے کہ وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ تم لڑو، ہم نہیں یہ کریں گے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار، میری ذات اور میرے بھائی کے سوا کسی پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، لہٰذا تو ہمیں اور ان نافرمان لوگوں کو الگ الگ کر دے۔ یعنی یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اس بات کی درخواست کی انہوں نے کہ اب میری قوم جو ہے وہ اتنی نالائق قوم ہے کہ اس کے قیادت کے بار عظیم سے مجھے سبکدوش کر دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ریکویسٹ کی، دعا کی کہ یہ تو پستی کی انتہا پہ ہیں، نالائکی کی انتہا پہ ہیں، اور ان کی قیادت جو ہے اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے، تو مجھے اس بار عظیم سے سبکدوش کر دے۔ یہ آخری درجے کی بات ہوتی ہے جو پیغمبر اپنی جو قوم ہوتی ہے اس کے لیے یہ کر سکتا ہے۔ تو کہا لہٰذا تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ فرمایا یہی بات ہے تو یہ سرزمین 40 برسوں کے لیے ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، اس لیے اب ان نافرمانوں پر افسوس نہ کرو۔ یہ پھر اللہ کی طرف سے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے سبق دوشی کی جو درخواست ہے وہ تو قبول نہیں کی گئی، اس لیے قبول نہیں کی گئی کہ اس صورت میں تمام بنی اسرائیل ہلاک کر دیے جاتے۔ رسولوں کے معاملے میں اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان کی قوم جو ہے وہ نافرمانی کی اس حد پہ آ جاتی ہے جس میں رسول جو ہے وہ ان کے درمیان سے نکل جائے، تو پھر قوم جو ہے اس پہ زندہ رہنا جو ہے وہ ان کا حق چھین لیا جاتا ہے، اور ساری قوم جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، صفائی ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں تمام بنی اسرائیل ہلاک کر دیے جاتے، مگر ان کے لیے سزا کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ بائبل میں اس فیصلے کو اس طرح سے بیان کیا ہے، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے وہ سب شکایتیں سنی، سو تم ان سے کہہ دو، خداوند کہتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے، میں تم سے ضرور ایسا ہی کروں گا۔ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کے اس میں اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے ہو اور مجھ سے شکایت کرتے رہے ہو، ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا، جانے نہ پائے گا۔ یعنی 20 برس سے اوپر وہ تمام لوگ تھے جو جنگ لڑ سکتے تھے، جو وہاں داخل ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سارے جو ہے نا جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں جانا، اب وہ اس پرومسڈ لینڈ جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ بہائی ہوئی تھیں، جو ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا جو کہ تحفے میں اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا تھا، وہ پھر ان کے لیے بین کر دیا، اور کہا کہ اب میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا، لیکن وہ جانے نہ پائے۔ سو یفنہ کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوع کے اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے ساتھ ہمارے بچے وہاں جائیں گے تو ہم تو مارے جائیں گے، اور ہمارے بچے سارے جو ہیں وہ وہاں پر لوٹ کا مال بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں ان کو وہاں بساؤں گا، کیونکہ انہوں نے تو نہیں نا انکار کیا تھا، انکار تو ان کے بڑوں نے کیا تھا، اور ان سب کو اللہ نے کہا کہ میں 40 سال کے لیے تمہیں اس بیابان اور ویرانے میں
رہنے دوں گا، تو ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا، وہ جو ان کی اولاد ہے، وہ اس کو وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے، اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زناکاریوں یعنی بدعہدیوں کا پھل پاتے رہیں گے۔ یہ اس قوم کو پھر اللہ نے سزا دی، جس قوم نے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی خاص عنایت کی کہ تم داخل ہو جاؤ، اور یہ سرزمین تمہارے لیے میں تمہارے لیے فتح کا جو معاملہ ہے وہ کروں گا اس زمین میں تمہارے داخل ہونے پہ۔ تو اس کو انہوں نے کس طریقے سے درخور اتنا نہیں سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ 40 سال تک یہ لوگ اس بیابان میں بھٹکتے رہے، لیکن وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ تاریخ بنی اسرائیل کے اس واقعے نے ان کے اس زوم کو پوری تردید کر دی، یعنی ان کے اس زوم کی پوری تردید کر دی، جس کا حوالہ اوپر گزرا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے محبوب اور چہیتے سمجھتے ہیں، اس وجہ سے عمل اور اطاعت کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بری خیال کیے بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا یہ گمان کچھ حقیقت رکھتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں تو تم اور بھی زیادہ چہیتے تھے، پھر اس وقت ایسا کیوں ہوا کہ جب تم نے ڈگ ڈال دیا تو خدا خود تمہیں اپنے کندھوں پر سوار کر کے کندھوں پر اٹھا کے لے جاتا اور فلسطین کا بادشاہ بنا دیتا؟ پھر خدا کی جنت تم کو یوں ہی مفت حاصل کرنے کے خواب میں کیوں مبتلا ہو گئے ہو تم اس وقت؟ جب اس وقت اللہ نے، جب کہ رسول درمیان میں تھا، تب بھی تمہیں کہا کہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں کامیابی، فتح، نصرت اس صورت میں ملے گی کہ تمہیں پہلا سٹیپ اٹھانا ہے۔ خدا نے تمہیں جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنا ہے، تم نے وہ نہیں کیا تو اس کے جواب میں اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ معاملہ تمہیں اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ خدا نے یہ معاملہ تمہارے ساتھ کیا، تم اس معاملے کو کیسے بھول گئے ہو؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اس کے چہیتے ہو تو پھر اس وقت جب رسول موجود تھا اس نے تمہارے ساتھ تم نے کہا ہم نہیں لڑیں گے، تو پھر تمہیں اٹھا کے خود بخود وہاں پر اس کے لیے کیا مشکل تھا خدا کے لیے کہ وہاں پر ایک کچھ بھی کر دیتا اور ساری کی ساری قوم جو ہے وہ وہاں پہ ختم کر دیتا، کوئی زلزلہ، کوئی طوفان، کوئی بات ایسی جس کے ذریعے کوئی وبا کچھ ہو جاتا اور وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے انہیں کہا تمہیں وہاں پر جانا ہوگا، ہمت دکھانی ہوگی، جب تم یہ کرو گے تو پھر میری نصرت تمہارے ساتھ شامل ہوگی۔ اور انہوں نے اس کا انکار کیا، اور اب وہ کہہ رہے تھے، خدا کے آخری نبی کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو چہتے ہیں، ہم پہ تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، ہم تو جنت کے اصل وارث ہیں، ہمیں تو جنت ہی میں جانا ہے چاہے ہم عمل کریں یا نہ کریں۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے، انہیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ پھر یہ تمہارے ساتھ کیوں ہوا؟ یہ معاملہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ اگر تم یاد کر لو تو پھر تم اس وقت بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے درمیان خدا کا آخری رسول آ گیا ہے، تم اس کو مانو۔ یہاں تک پہلا واقعہ جو بنی اسرائیل یا یہود کو بتایا جا رہا تھا، اس وقت کے یہود کو جو آخری رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو یہ واقعہ ان کو آئینے کے طور پہ یہ دکھایا جا رہا تھا کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، آگے کے لیے تیاری رکھو، اگر تم نے خدا کے اس آخری رسول کو نہ مانا تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تو اس کے بعد دوسرا واقعہ شروع ہوتا ہے، وہ ہم ایک بریک کے بعد اگلا ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی ایک رواں جو ترجمہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اپنے جرائم کی باداشت سے ڈرو اے اہل کتاب، اور یاد کرو وہ واقعہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو کہ اس نے تم میں نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ ٹھہرایا ہے، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اس لیے اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پر الٹے نہ پھرو ورنہ نامراد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، موسیٰ اس میں بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں،
ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل جائیں گے تو ہم یقیناً داخل ہو جائیں گے۔ اس ڈرنے والوں میں 2 شخص البتہ ایسے تھے جن پر خدا کی عنایت تھی۔ انہوں نے کہا تم اس شہر کے لوگوں پر چڑھائی کر کے اس کے دروازے میں گھس جاؤ گے۔ جب تم گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ان کے ماننے والے ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ موسیٰ جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار میری ذات اور میرے بھائی کے سوا کسی پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، لہٰذا تو ہمیں اور ان نافرمان لوگوں کو الگ الگ کر دے۔ فرمایا یہی بات ہے تو یہ سرزمین 40 برسوں کے لیے ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، اس لیے کہ اب ان نافرمانوں پر افسوس نہ کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔